قرآن کو چھوڑ کے دنیا میں فلاح تلاش کرتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں، مرتبہ تلاش کرتے ہیں، شفا تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ دور ہی بالکل ختم ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے۔ پہلے دور ہوتا تھا کہ سارے بچے قرآن پڑھتے تھے، ابا جی دادا جی سارے قرآن کو پڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ قرآن الماری میں پڑھا ہے تو الماری میں ہی پڑھا رہتا ہے یار۔ بچیوں کے ساتھ جب شادی کر کے قرآن کو بھیجا جاتا ہے، بچیاں کھولتی نہیں ہیں قرآن کو، تو پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں مسئلے نہیں ختم ہوتے۔ ارے مسئلے تو تب ختم ہوں گے نا جب آپ قرآن کو پڑھو گے۔ قرآن کو پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی۔ حالانکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ میرے آقا نے خود فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ بندہ وہی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا یار۔ یہ کتنی لاریب کتاب ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں تحریر ہوئی ہیں، مصنف لکھنے والے لکھتے ہیں، اس کے پہلے اور آخری صفحے پر لکھا ہوتا ہے اگر کتاب میں غلطی ملے آپ صاحب علم ہیں، حضرت آپ صاحب علم ہیں نا، تو وہ غلطی معلوم ہو گئی آپ کو کہ یہ غلطی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پتے پر ہمیں بھیجیں۔ کتاب لکھنے والا پھر ایڈریس بھی بتاتا ہے کہ اس پتے پر بھیجیں۔ جب دوبارہ یہ کتاب چھاپی جائے گی نا تو یہ غلطی موجود نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا محبوب کے سینے پر اتارا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ ابتدا میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بتاؤ یار، جس کتاب کی زبر میں شک نہیں ہے، زیر میں شک نہیں ہے، پیش میں شک نہیں ہے، شد میں شک نہیں ہے، مد میں شک نہیں ہے، حرف میں شک نہیں ہے، جزم میں شک نہیں ہے، الفاظ میں شک نہیں ہے، میں یوں کہوں تو بہتر ہے پورا کا پورا قرآن شک سے بالکل پاک ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، جو مصطفیٰ کریم کے لبوں سے ادا ہو گیا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ میں اللہ کی ذات خود بولتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم اس نعمت کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے۔ اگر ساری زندگی شکرانے کے سجدے ہم کرتے رہیں تو یہ کبھی بھی سجدے ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے اللہ کی ذات کا، کہ اللہ نے اشرف المخلوقات ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا کرم ہی اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ یار کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور آنکھیں بھی عطا کی، پھر زبان بھی عطا کی ہے، پھر کان بھی عطا کیے ہیں، چلنے کو قدم بھی دیے ہیں، پکڑنے کو ہاتھ بھی دیے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں بھی دی ہیں۔ یہ اس بندے سے پوچھو تو صحیح یار، کبھی اس طرح کیا تو کرو نا، کبھی اس بندے کے پاس بیٹھ کر پوچھا کرو یار آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، پھر وہ تجھے بتائے گا کہ یار آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ ساری زندگی بے حیائی اور فحاشی کو دیکھتے رہتے ہو نا، کبھی اس بندے سے پوچھو پھر وہ تجھے بتائے گا کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ کانوں میں گانے سننے والوں کبھی یہ تو سوچو، اس بندے سے پوچھو جس کے کان ہی نہیں ہے، جس کو سننا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کان تو دیے ہیں لیکن سماعت نہیں ہے۔ اس بندے سے کبھی پوچھ تو صحیح قریب بیٹھ کر۔ ہم ساری زندگی بے فحاشی کو سنتے ہیں، گالی گلوچ کو سنتے ہیں اور طرح طرح کی فضول باتوں کو ہم سنتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے قرآن کو ہم سنتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے پر درود پڑھ کے اس کو سنتے ہیں، کبھی نعت کو سنتے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ بس اللہ سے ڈرنا ہم بھول گئے ہیں بالکل، ہمیں اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کئی جگہ دکانوں پر لکھا ہوا اشتہار بھی دیکھا ہے اور ایک سٹیکر بھی لگا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ واقعی اللہ دیکھ رہا ہے؟ یار خدا نے جسم دیا ہے، جسم کو سینہ دیا ہے، سینے کو دل دیا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دل میں مصطفیٰ کا پیار بھی رکھا ہے نا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب کا پیار بھی عطا فرمایا، اپنے محبوب کا پیار عطا ہمیں عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہماری تو آنکھ بھی سلامت ہے صاحب، ہماری زبان بھی سلامت ہے صاحب، ہاتھ بھی سلامت ہے، ہم سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، اٹھ بھی سکتے ہیں، پھر بھی ہم مسجد تک نہیں جا سکتے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی ہم رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں۔ وہ کبھی سفیدہ دیکھا آپ نے؟ سفیدہ کبھی مشاہدہ کیا کرو حضرت، وہ سفیدہ جو نا سفیدہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، سیدھا، لیکن بیری جھکی ہوتی ہے، اسی کو پھل لگتے ہیں نا، سفیدے پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ یعنی یہ مثال بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ وہی چیز جو جھک جاتی ہے اسے اللہ عزت اور شان عطا فرماتا ہے نا۔ تو
आप रब की बारगाह में जब झुकोगे नहीं तो आपको इज्जत कैसे मिलेगी? 5 वक्त अजान होती है ना, रब के घर से आवाज आती है, हैया अलल सलाह हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह। हम तवज्जो ही नहीं करते। हालांकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कानों को टूटियां लगाकर बैठे होते हैं, कानों को टूटियां लगाई होती, उनको खबर ही नहीं है कब अजान हुई कब नहीं अजान हुई। अल्लाह हमें बचाए इस तरह के। फिर ये कोरोना वायरस नहीं आएगा तो आएगा क्या? आप खुद जरा सोचिए। तो फिर कोरोना वायरस नहीं आएगा तो आएगा क्या? अगर डॉक्टर कहे तो फिर हम हलाल छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहे तो हम हलाल छोड़ देते हैं। उसने कहा जी गोश्त नहीं खाना, हमने गोश्त नहीं खाना। उसने कहा जी सब्जी नहीं खानी, हमने सब्जी नहीं खानी। उसने कहा जी ये शोरे वाली चीज नहीं पीनी, हमने वो नहीं पीनी। उसने कहा जी लस्सी दही ये दूध हमने नहीं पीना, नहीं खाना, हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? डॉक्टर ने कहा है अगर मैंने खाया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। कभी ये भी सोचा है कि रब ने कहा ये हलाल है ये हराम है, वो हम छोड़ते ही नहीं है। हमें पता भी होता है कि ये हलाल काम कर रहा हूं ये हराम काम कर रहा हूं, हम उसको नहीं छोड़ते। यानी कि हम दुनिया की शोहरत और इज्जत के लिए हलाल हराम की तमीज को भूल चुके हैं। साहिब कभी इस बात को सोचो कि अल्लाह ने जो कुरान दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें अता फरमाई है, अगर कुरान में शक नहीं है ना तो फिर कुरान वाले में भी शक नहीं है। कभी तो सोच यार, कभी तो सोच, ये जिंदगी खत्म हो जानी है, कब खत्म होगी कोई पता नहीं। मैं अक्सर एक वाकया बताता होता हूँ जो मेरे साथ रोनमा हुआ है, क्योंकि हक तो वही बात है ना जो आपके साथ पेश हुई। एक महफिल पाक पढ़ने के बाद जब मैं अपने घर आ गया ना, गर्मियों का दिन था और बड़ी अच्छी महफिल हुई, बड़े अच्छे तरीके से नात खानों ने पढ़ा। मैं महफिल करके घर आया हूं तो थोड़ी देर के बाद मुझे फोन आ गया कि जी वो बानी महफिल जो है वो इस दुनिया से कूच करके, मुझे फोन आ गया कि वो बानी महफिल इस दुनिया से कूच करके। मुझे बड़ा सदमा लगा। अभी अभी तो उनसे मिलकर आया हूं। फिर वो मुझे मियाँ साहब का शेर याद आता है, लो यार हवाले रब दे मेले 4 दिन आ दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। मैंने तो सोचा था ना ये अगले साल बुलाएंगे तो मैं हाजी साहब को कहूंगा कि जी अगले साल हमें फिर बुलाए, ताकि इन लोगों की इस्लाह के लिए मैं कुछ अल्फाज अदा कर सकूं। लेकिन वो हाजी साहब आज महफिल कराई है और आज इस दुनिया फानी से चले गए। यार कितने दुख की बात है। मैं फौरन गया हूं वहां पर, देखा तो हाजी साहब इस दुनिया से कूच कर गए। मुझे भी हाजी साहब का वो जुमला याद आ रहा है। वो जुमला ये था कि जल्दी करें हजरत साहब मेरे पास वक्त कम है। मैं इस जुमले को उस वक्त ना समझा कि मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। काफी दफा उन्होंने ये जुमला अदा किया, मैं नहीं समझ सका कि ये जुमला क्या है। लेकिन जुमले की हकीकत उस वक्त मुझे पता लगी जब वो बानी महफिल इस दुनिया से चला गया, कि वो कह रहा था मेरे पास वक्त कम है हजरत साहब जल्दी करें। इधर महफिल खत्म हुई है, इधर लंगर किया है और उसने पूछा है कि जी लंगर खत्म हो गया जी। रब की बारगाह में अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली। ये दुनिया जो है हजरत फानी है, फानी, बिल्कुल फानी। पता नहीं किन सोचों में हम गुम हैं, पता नहीं किन सोचों में हम गुम हैं और कौन सी शोहरत हासिल कर रहे हैं, कौन सी इज्जत के लिए दर बदर हम हर चीज हलाल हराम को भूल जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए, इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान को पढ़कर समझकर अल्लाह तबारक व तआला सीने से लगाकर इसको समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए।